أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء یقیناً ہم آپ کے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اور ہم ضرور بھی آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لو اپنا چہرے مبارک کو مسجد حرام کی سمت پھیر لو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا اور آئندہ تم جہاں کہیں پہ بھی ہو اپنے چہروں کا رخ بس اسی سمت کی طرف رکھا کرو۔ گزشتہ کل ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے، اس لیے کہ ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس جو مسجد ہے فلسطین میں اس جانب آپ کو رخ کرنے کو حکم دیا تھا، تو 16-17 مہینے تک اسی پر قائم رہے تھے، لیکن آپ کی شدید خواہش، شدید انتظار تھا، لیکن اخلاق بھی اتنے اعلیٰ اونچے تھے کہ آپ اللہ کے سامنے اس کی درخواست بھی نہیں کر سکے۔ حالانکہ دل میں شوق تھا، لیکن اللہ کے سامنے ادب کی بنیاد پر، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے تو اس کی طرف رخ کر دیں گے قبلے کا، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی درخواست نہیں کی۔ لیکن چونکہ بار بار آسمان کی طرف، جس کو قرآن نے، آپ کے شدید انتظار کو قرآن نے بیان کیا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ تو اللہ ہے، تو اسی کو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو قبلہ پسند ہے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ پھر کل میں نے جیسے بتایا کہ سن ہجری 2 کے اندر جو غزوہ بدر، اسلام کی سب سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی، اس سے 2 ماہ قبل، یعنی 2 ماہ پہلے 15 رجب کو زوال کے بعد حکم آیا کہ لو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لو۔ پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُم میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی کسی بھی چپے میں کیوں نہ ہو، دنیا کی کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہتے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، دنیا کے اندر سب سے پہلے اس بیت اللہ کی سمت کو معلوم کرو کہ بیت اللہ کی سمت میں آتا ہے، اس کے بعد تم نماز کو شروع کرو۔ حتیٰ کہ ہم جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں سفر کے درمیان میں، بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین کے اندر، اب ٹرین گم رہی ہے، تو اگر کسی نے پیچھے سے بتا دیا کہ بھائی قبلہ تو اس طرف ہے، تو نماز کے اندر بھی، چالو نماز کے اندر قبلے کی طرف گھومنا ضروری ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ دنیا کے کسی بھی چپے میں رہو، سب سے پہلے بیت اللہ کی سمت معلوم کرو اور اس کے بعد نماز کو شروع کرو۔ اب چونکہ قبلہ بدل چکا ہے، اب جو لوگ ایمان لائے تھے یہودی میں سے، بعض یہود و نصارہ میں سے، کہ بھائی یہ نبی تو ہمارے قبلے کی پیروی کر رہا ہے، تو چلو ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی قبلے تبدیلی کا حکم ہوا تو دگمگانے والے ایمان والے تھے تو وہ تو فوراً مرتد ہو گئے۔ اب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، تو ان لوگوں کا رویہ کیسا تھا، سلوک کیسا تھا، مسلمانوں کو کیا کر رہے تھے، اسی کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے بلا شبہ یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اہل کتاب جس کو قرآن نے کہا کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ بات آئی ہے اور بالکل حق اور سچ ہے۔ یعنی کیا سچ ہے کہ تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف انداز کے اندر ان کی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل دونوں کتابوں کے اندر صاف پیشین گوئی دی گئی تھی کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ 2 قبلوں کی پیروی کرے گا، ایک تو بیت المقدس کی اور ایک بیت اللہ کی۔ تو ان کے علماء جو تھے یہود و نصارہ کے، وہ سب جانتے تھے کہ یہ جو یہ نبی ہے
یہ ایک تو اللہ کی طرف سے نبی بنا ہے، اور دوسرا یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور ہماری کتابوں میں یہ حکم موجود ہے، چونکہ علماء جانیں گے ان کی کتابوں میں کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی، یعنی ان کو ڈسٹرب کرنا، طرح طرح کی باتیں کہہ کر پریشان کرنا انہوں کو شروع کر دیا کہ اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو پھر ایک قبلے کے بجائے دوسرے قبلے کی پیروی کیوں کرتے، یعنی اسی طریقے سے مسلمانوں کو انہوں نے شتانا شروع کیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یعنی وہ دین دور نہیں ہے کہ ان کو اپنے کیے کام کی سزا دینی پڑے گی، اپنے آپ کو جو کام کر رہے ہیں ان کو اپنے اس کاموں کی، ان گناہوں کی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں بھی لے آؤ تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کے علماء کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان علماء کے سامنے تم کتنے بھی دلائل نہ کتنے بھی کچھ پیش کرو، لیکن یہ علماء ہے کہ یہ اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی قرآن کریم نے ان کی ضد اور ایک ہٹ دھرمی جس کی جہالت کی بھی انتہا ہو چکی تھی، اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ آپ کے قبلے کی کبھی بھی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے سامنے آپ کتنا بھی دلائل پیش کرو وہ منع ہی کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اب صاف بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو قبلے کا جو حکم آتا ہے وہ انسان اپنی طرف سے تو نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی انسان کو، چاہے نبی ہو کوئی بھی ہو، تو اسی کو منع کیا کہ نہ آپ کو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو بیت المقدس کو بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب آپ کے لیے تو بیت اللہ مقرر ہو چکا، اب دونوں کے درمیان میں کوئی یہ آپس کی رضامندی کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو مان کر کے پیروی کر لیں گے، نہیں، بلکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس میں موافقت کی کوئی صلح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا، اور وہ لوگ تو حد ضد اور حد دھرمی پہ اتر آئے ہیں، اس لیے ان کا قبلہ تو وہیں رہے گا، اس لیے آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کریں گے، یعنی یہود و نصارہ جو ان کا چونکہ یہود کا مشرق ہے اور اپنے عیسائی کا مشرق ہے اور یہود کا مغرب ہے، یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اب بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔